تو شریف بھائی ایک تو یہ بھی ہے کہ یہاں پہ آستانہ ایک اور موجود ہے سید علی اویس کا، تو جن کا بھی اور ایک یہ ہے کہ ایک گمنام شخصیت ہے، حالانکہ یہاں پہ ستیانکون کے باشندے بہت ہی عقیدت رکھتے، جیسے کہ ہم نے اخون شریف کے بارے میں کہا تھا، کیا آپ ان کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈال سکتے کہ وہ کب آئے تھے اور کیوں یہاں پہ آئے تھے اور کیسے یہاں پہ تشریف لائے تھے؟ جی، سید علی اویس کا آستانہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ سید علی اویس اخون سید میر ہاشم جن کا آستانہ کرپوکھر میں موجود ہے، سید میر ہاشم کا یہاں پہ آنا بھی کھشی سلطان چو کو وہ اسلامی تبلیغ سے آشنا کرنے کے لیے راجہ نے انہیں یہاں پہ لایا تھا۔ پھر جب ان کی جو ہے ڈیتھ ہوئی، وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ البتہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو ڈیتھ تھی وہ نیچرل نہیں تھی، کچھ لوگ ان سے ناتفاق رکھتے تھے، تو ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ تو جب اس کی خبر ان کے یعنی فادر سید جلال الموسوی، جو اصل میں یہ لوگ کشمیر کے تھے، تو وہاں پہ یہ خبر پہنچی تو بالکل وہ اکثر غمگین رہتے تھے ان کے غم میں، تو اکثر بارگاہ الہی میں یہی دعا کرتے تھے کہ اگر ان کے ہاں کوئی دوسرا بیٹا ہوا تو وہ سید میر ہاشم کے بدلے میں ان کو بھی سرو کرسے کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیج دیں گے۔ تو اللہ کے کرم سے ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا، ان کا نام رکھا انہوں نے سید علی، اور جب وہ بڑا ہوئے تو سید جلال نے انہیں سید میر ہاشم کے بدلے میں، یعنی اویس ہم اردو میں بدلے میں کہتے ہیں، تو ان کا بعد میں لقب پڑا اویس، یعنی سید میر ہاشم کے بدلے میں۔ تو ان کو سید میر ہاشم کے بدلے میں انہوں نے یہاں پہ سورو کرسے میں بھیجا اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور نہ کیول انہوں نے سورو کرسے میں بلکہ پورے کرگل میں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، اور کہتے ہیں وہ معجزات کے مالک تھے۔ ان کے ہاں ان سے یہ واقعہ بہت وہ ہے، مسنوب کرتے ہیں لوگ، کہ جب بھی وہ سفر پہ جاتے تھے تو چائے بنانے کے لیے بنا دودھ کے جاتے تھے، وہ دودھ نہیں اٹھاتے تھے ساتھ۔ تو معجزات کے مالک تھے، جب بھی کہیں چائے بنانی ہوتی تھی تو جو ہمارے ماؤنٹین گوڈ ہوتے ہیں آئیبیکس، تو وہ آ جاتے تھے، تو اسی سے وہ دودھ وہ کر کے چائے بنایا جاتا تھا۔ تو معجزات کے بہت مالک تھے، اور اسلام کی انہوں نے اپنے آخری وقت انہوں نے گھر گھر جا کر، ڈور ٹو ڈور جا کر انہوں نے اسلام تبلیغ کی، اور آخر کار یہیں پہ آ کے جو ہے وہ فوت ہو گئے، رحلت کر گئے۔ تو شریف بھائی اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سید میر اویس اور سید میر ہاشم کے جو والد گرامی تھے وہ اسلام کو لے کر ہمیشہ جان نثاری کرتے تھے اور کرامات اور معجزات کے مالک تھے، اور اس سے ہمیں ایک سیکھ یہ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے اس وقت جو وہاں سے یہاں جو لداخ ہمارے جو کرگل ہے وہاں سے یہاں کتنے ہی ایک تو ہم انوائرمنٹل کلائمیٹ جو کنڈیشنز ہیں ان کو ہم جا کے لے لے، کھانے کو جا کے لے لے، اور بہت سارے، کیونکہ کشمیر ایک بہت ہی فرٹائل ایریا ہے اور لداخ اتنا فرٹائل نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو کشمیر، تو بہت سارے مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، اور ان کے ساتھ اخون فاضل جیسے اور ان سے بہت سارے ایسے علماء دین یہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے بہت ہی جدوجہد کر کے اسلام ہمارے کرگل میں پھیلایا، اور خصوصاً اسلام مذہب جعفری یہاں پہ پھیلایا۔ تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے شریف بھائی کہ یہاں کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس وقت جو تبلیغات کے سلسلے ہو رہے تھے اس وقت یہ گاؤں تبلیغ اسلام کا مرکز تھا، جو بہت ہی نیا ہے اور آڈینس کو بھی بہت ہی نیا، اور ستیانکون ولیج جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے سنا ہی نہیں ہوگا، اور آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ ایک ایسا مرکز تھا، اور یہاں کے مقامی لوگوں کا یہ بھی مانے۔ کیا آپ اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈال سکتے ہیں، سامعین کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیوں مرکز تھا؟ جی بھائی، آپ نے صحیح فرمایا، ستیانکون کے بارے میں لوگ بہت ہی کم ہی جانتے ہیں، بہت ہی کم تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ستیانکون جو ہے وہ مرکز رہا ہے، یہاں پہ ایپی سینٹر رہا ہے، یہیں سے جو ہے آخوند محمد شریف نے گھر گھر جا کر پورے نہ کیول سورو کرسے بلکہ پورے وکھا ملک، پورے کرگل میں اسلام کی تبلیغ کری، اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی علماء دین بلتستان سے انہوں نے یہاں پہ لائے، اور خود یہیں پہ رہے، یہیں پہ بسے، یہیں پہ انہوں نے سب سے پہلا جو اہل تشیع کی مسجد ہے کرگل میں، پوری کرگل میں 1585 عیسوی میں یہاں پہ انہوں نے قائم کری، اور اس کے لیے خاص کاریگر جو ہے انہوں نے شگر سے بلائے، جس میں آخون مہدی
استاد مہدی شگری کا نام جو ہے وہ قابل ذکر ہے، ان کی فن تعمیر ہے. تو یہاں یہ جو مسجد تھی یہ تبتن آرکیٹیکچر پہ یہاں پہ تھی. جو کرسیکھر کا مسجد تھا وہ کشمیری آرکیٹیکچر تھا. تو یہاں پہ آپ کو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لداخ میں کہیں بھی آپ کو یہ فن تعمیر جو ہے وہ دکھائی نظر نہیں آئے گی. ابھی صرف یہ بچی ہے بلتستان میں چھکچن موس کر کے ایک ہے خپلوں میں، وہاں پہ آپ کو یہ فن تعمیر دیکھنے کو ملے گی. اس کے علاوہ یہاں پہ ستینکوں میں ہے، یہاں کے آپ مسجد کا پلر دیکھ لیں، مین دروازہ دیکھ لیں. مسجد بعد میں رینوویٹ ہوئی تھی 1985 میں. باقی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کھڑکیاں بھی تھی چھوٹی چھوٹی، ان پہ بھی کاریگری کی گئی تھی لکڑی پہ تراش کر کے، لیکن وہ جو رینوویشن کے دوران وہ چوری ہو گئی تو کسی نے اس کو چرا لیا. لیکن ابھی بھی ہے، آپ یہاں پہ بہت سے مکانوں میں آپ جا کے دیکھ لیں، پرانے وہاں پہ جو پلرز ہیں لکڑی کے، ان پہ جو ہے وہ تراش کے جو ہے نا وہ کاریگری وہاں پہ کی گئی ہے. تو جیسا میں نے پہلے بتایا کہ بہت کم جانتے ہیں. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ خاص طور پر ہمارا جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس چیز کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے ہیں. تو سیانکونگ اپنے آپ میں ایک ہسٹوریکل جگہ ہے. یہاں پہ بہت سارے تاریخی مقامات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، جیسے کہ سید علی اوس کا آستانہ ہوا. یہاں پہ ہم سید آخوند محمد شریف کے آستانے پہ ابھی موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ سب سے پہلا قدیمی مسجد ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے جو پرانے مکانات ہیں ان کی فن تعمیر آپ دیکھ لیں، ہم نے اسی طرح پرزرو کر کے رکھی ہیں. اس کے علاوہ میرا خود کا اپنا ایک یہاں پہ میوزیم ہے. تو یہ ہسٹوریکل جگہ ہونے کی وجہ سے آپ ٹورزم والوں کو چاہیے کہ ان کو ان کی پروموشن کی جائے. آپ کو کہیں پہ کارگل کے ٹورزم پہ میپ پہ آپ کو سیانکونگ کا کہیں ذکر نہیں ملے گا، اتنی ہسٹوریکل جگہ ہوتے ہوئے بھی. تو ان کو چاہیے کہ ان جگہوں پہ آئے. اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ابھی تک یہاں پہ کسی بھی ٹورزم آفیشیل کا وزٹ بالکل نہیں ہوا ہے. ایک بار ٹشی صاحب آئے تھے، لیکن وہ ان کا ان آفیشیل ایک وزٹ تھا. وہ اوپر کہیں ان کے دوست کے ہاں گئے ہوئے تھے تو ان کو یہاں پہ کچھ آئے تھے، انہوں نے ایک ٹور کیا تھا، لیکن ان آفیشیل تھا اس کا. باقی کسی بھی آفیشیل طریقے سے ٹورزم والوں کا یہاں پہ بالکل ٹور نہیں ہوا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں پہ کام کرے. ہسٹوریکل جگہ ہے، ان کو ٹورزم کے میپ پہ لے کے آئیں، تاکہ جو ہمارے خاص طور پر اسلامک اسٹڈیز میں جو پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالرس ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ ریسرچ کر سکیں. ان کو اس جگہ کے جو ہے ان کے اس جگہ کے بارے میں ان کو معلومات فراہم ہو. کیونکہ آپ کو پہلے بتایا میں نے کہ سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ جو ہے پوری کرگل میں یہیں سے ہوئی ہے، آخوند محمد شریف کے ذریعے. بالکل. تو تاریخی جگہ ہے. ٹورزم والوں کو چاہیے کہ نہ کیول سیانکونگ کے بارے یہاں پہ، بلکہ بہت سے ہمارے یہاں پہ تاریخی جگہ ہیں. تو ٹورزم والوں کو چاہیے کہ وہ ان جگہوں کو پروموٹ کرے، ٹورزم کی میپ پہ لے کے آئیں، تاکہ لوگ جاننے کو جو ہے ان چیزوں کے بارے میں جان سکیں. اور شریف بھائی میں یہاں پہ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے اسکالرز یا ریسرچر کے بارے میں، بلکہ ہمارے جوانوں کو نوجوانوں کو بھی اگر ان سارے چیزوں کے بارے میں اگر جانکاری ہو تو بہت اچھی بات ہوگی، بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے بھی یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ستیانکونگ میں تو ہمارے شریف بھائی نے بتائی کہ کتنے تاریخی مقامات ہیں جن کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، جن کو آگے نہ صرف ٹورزم کے لیے بلکہ ہمارے لوگوں کے لیے بھی، نہ صرف کارگل میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں. صرف ایسے لوگ ہیں جو اسکالرس ٹائپ کے یا جو تاریخ میں جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بھی. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع لیتا ہوں. اور شریف بھائی آپ کا بھی بہت ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. جی آپ کا بھی بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تاریخ کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، تاریخ کو پرزرو کرنے کے لیے، کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور امید بھی یہی ہے کہ آپ آئندہ بھی اس کام کو جاری رکھیں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ ٹائم نکال کے یہاں پہ آئے تو بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا بھی. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ میں بھی آگے یہی رکھنے کی کوشش کروں گا آپ کی دعاؤں کی بدولت. تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آپ لوگوں کو یہ انٹرویو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.